إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، اپنے رسولوں کا انکار کیا جنہوں نے، کیا کہا؟ لنخرجنکم، ضرور ہم نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا، اپنی زمین سے، او لتعودن، یا ضرور تم واپس آ جاؤ گے، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ فاوحا، تو وحی کی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، ولنسکننکم، اور یقیناً ضرور ہم آباد کریں گے تمہیں، الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ذالک، یہ وہ وعدہ ہے، لمن، اس کے لیے جو خافا، ڈر گیا، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور ڈر گیا میری وعید سے، واستفتحوا، اور ان سب رسولوں نے پھر فتح مانگی، وخابا، اور ناکام ہوا، کل جبار عنید، ہر سرکش اور بہت ضد کرنے والا ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا، من ورائہ، ان کے پیچھے، جہنم، جہنم ہے، ویسقا، اور وہ پلایا جائے گا، من ماء صدید، پیپ والے پانی سے، ان کو پیپ والا پانی، زخموں کا کچ لہو ان کو پینے کو دیا جائے گا، یتجرعہ، وہ مشکل سے گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، ولا یکاد یسیغہ، اور نہ قریب ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اور اتار سکے، وہ اس کو نگل نہیں سکے گا اس پانی کو، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی، اتنے عذاب ہوں گے کہ ایسے لگے گا کہ موت آ رہی ہے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ نہیں ہوگا وہ مرنے والا، وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے، عذاب غلیظ، ایک اور بہت سخت عذاب ہوگا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا، جن سب نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال کی، کرماد، راکھ کی طرح ہے، اشتدت، کہ بہت سخت چلی، بھی اس راکھ پر، الریح، ہوا، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں، لا یقدرون، نہیں وہ سب قدرت پائیں گے، مما، اس سے، جو کسبوا، جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی چیز پر، ذالک، یہ، هو الضلال البعید، گمراہی ہے دور کی، الم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، خلق السماوات، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تم سب کو، ویأتی، اور وہ لے آئے، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ پر بہت مشکل، یہ اللہ پر ہرگز مشکل نہیں ہے، وبرزوا، اور وہ پیش ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، جمیعا، سب کے سب، فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین، ان سے، استکبروا، جن سب نے تکبر کیا، انا کنا لکم تبعا، کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، فہل انتم، تو کیا تم سب، مغنون، کام آنے والے ہو، عنا، ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ بھی، کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ ذرا بھی بچاؤ کر سکتے ہو، یا اس عذاب میں ذرا بھی تخفیف کر سکتے ہو؟ قالوا، تو وہ سب کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لا ہدیناکم، تو یقیناً ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، ہم جزا فضا کریں، چیخو پکار کریں، روئیں، باویلا کریں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ رکوع کمپلیٹ ہوا اور اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہو رہی ہیں اس رکوع میں، خصوصاً جہنم کا تذکرہ اور منظر کشی تھوڑی سی کی گئی ہے، اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں کہ کیا حالت اور کیفیت ہوگی وہاں پر انسان کی، باغی کی، نافرمان کی۔ ابھی سے پڑھ کر ہی ہمیں ڈر آنا چاہیے، اور اس جہنم سے ڈر کر ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس دنیا کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنی
جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، یہاں پر پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا اس سورت کے شروع میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے یہی کہا، اور آج سے پہلے بھی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان رسولوں نے بھی، ان رسولوں کی قوموں نے بھی ان کو یہی کہا، رسولہم، اپنے رسولوں سے کافروں نے کیا کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، ہم اپنی زمین میں، اپنے علاقے میں تمہیں نہیں رہنے دیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے نکلنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح ہر قوم نے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا 9ویں پارے کے شروع میں، وقال الملأ الذین کفروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، کہ سرداروں نے کہا تھا شعیب علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم دوبارہ سے ہماری ملت میں واپس پلٹ آؤ۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے یہاں سے، یا پھر تم واپس پلٹ آؤ ہمارے دین میں، او لتعودن فی ملتنا، تم ضرور ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ایسی حالت بن چکی، ہمارے پیغمبروں پر سختی کی گئی اور ان کو دھمکیاں دی گئی، دعوت کو تسلیم نہیں کیا گیا، انکار کیا گیا، اور یہ دھمکیاں دی گئیں کہ ہم تو تمہیں مار دیں گے یا بستی سے نکال دیں گے، تو ہم نے فاوحا الیہم ربہم، تو ان کی طرف ان کے رب نے وحی کی اور کیا کہا، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، آپ صبر کریں، آپ کو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ تو پھر یہی قانون رہا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کی قوم نے اس کو جھٹلایا، دعوت کا انکار کیا، پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب آئے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے۔ جب اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر انہوں نے توبہ نہیں کی، واپس نہیں پلٹے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو پھر اس قوم کو صفاستی سے مٹا دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور آباد کریں گے زمین میں، من بعد، ان کے بعد، اور پھر ان کے بعد اللہ دوسری قوم کو لے آئے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ کس کے لیے؟ جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے، کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس پیغمبر کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اس کے لیے میرا یہ وعدہ ہے کہ جو دھمکیاں دینے والے ہیں، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، اور تمہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے، تمہارے ساتھ لڑنے والے اور تمہیں مارنے کی دھمکیاں دینے والے، ان کے لیے کیا ہے کہ ایمان لانے والے اور ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والوں کے لیے یہ وعدہ ہے، جو ڈرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فاستفتحوا، ان رسولوں نے پھر فتح مانگی کہ اللہ ہمارا تو انکار کیا جا رہا ہے، ہماری دعوت کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمارا انکار کر رہے ہیں، تو آپ فتح لائیں ہمارے لیے، فیصلہ کریں ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان۔ تو انہوں نے فتح مانگی، وخابہ، اور پھر کیا ہوا؟ فتح آئی، پیغمبر جیت گئے اور ان کی قوم ہار گئی، خوابہ، ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا، ذلیل و رسوا ہوا۔ کون؟ کل جبار، ہر سرکش متکبر انسان جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، چھوٹے چھوٹے اللہ نے عذاب بھیجے پھر بھی وہ نہیں پلٹا اور ہٹ دھرم بنا، اللہ کا باغی اور نافرمان بنا، جس طرح قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، اور الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے ملکوں میں اس طرح سرکشی کی اور بغاوت کی، فاکثروا فیہا الفساد، کہ اس زمین میں بہت زیادہ فساد برپا کر دیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے رب نے پھر ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ دنیا میں بھی رسوائی تھی کہ دنیا میں ان قوموں کو صفاستی سے مٹا کر ان کے محلوں اور ان کی بستیوں کو نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ من ورائہ، ان کے پیچھے، ان کے مرنے کے بعد جب آخرت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے لگا دیا یہ جہنم کا عذاب کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، مرنے کے بعد جہنم ہی ہے ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے۔ وَيُسْقَى، اس جہنم میں پلایا جائے گا، مِن مَاءٍ صدید، پیپ والا پانی، صدید۔ جہنم میں نا، جہنمی جب جلیں گے اور جہنم کی گرمی، حدت اور شدت ہوگی، آگ جھلسائے گی اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر مارے جائیں گے، اور جب پیاس سے ہلکان ہوں گے، پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے، سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے
تسقا من عین آنیہ کہ پلایا جائے گا ان کو کھولتا ہوا پانی. تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع اور ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر طور کا درخت ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع جو ان کو موٹا بھی نہیں کرے گا اور بھوک بھی نہیں مٹائے گا. پانی جو انسان پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، لیکن یہ ایسا پانی ہوگا جس سے پیاس نہیں بجھے گی. ایسا کھانا دیا جائے گا جس سے بھوک نہیں مٹے گی. اور کیسا پانی؟ سدید پیپ کچ لہو، جہنمیوں کا زخم ہوتا ہے نا، اور اصل جو انسان کا سکن ہے اس کے اور اس کے گوشت کے درمیان، ویسے تو گوشت اور چمڑی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، لیکن اگر زخم ہو جائے تو چمڑی اور گوشت الگ ہو جاتا ہے اور درمیان میں پیپ اور خون جمع ہو کر ایک کچ لہو بن جاتا ہے. خون بھی ہوتی ہے، پیپ بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں اسمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے، گندگی سی. وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی. اور یہ تو دنیا کا زخم ہوتا ہے نا، وہ زخم جہنم کے ہوں گے. اور کتنے زیادہ زخم اور کتنی زیادہ پیپ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو اللہ نے بھرنا ہے نا، جہنم تو کہے گی حل من مزید، کہ اللہ کچھ اور ہے. کتنے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ 1000 میں سے 999 بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں بچائے اس سے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. 1000 میں سے 999 بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم بھرنے کا نام نہیں لے گی. جہنم کہے گی اللہ اور باغیوں کو ڈال، ابھی بڑی وسعت ہے، ابھی بہت جگہ باقی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جہنم کو بھرنے کے لیے جہنمیوں کے جسموں کو بڑھا دیں گے. جہنمیوں کے جسم بڑا کر دیں گے، موٹے اور بھاری بھرکم جہنمیوں کو کر دیا جائے گا. اتنے بڑے جسم ہوں گے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کی داڑھ جو ہے، جہنمی کا دانت، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. احد پہاڑ جتنا اس کا ایک دانت، ایک داڑھ اس کی ہوگی. جس کی داڑھ اتنی بڑی ہے، اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا سر کتنا بڑا ہوگا اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. کچھ جہنمی اتنے بھاری بھرکم اور اتنے موٹے ہوں گے کہ ایک جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک کونا جہنم کا ان سے بھر جائے گا. اتنے بڑے جن کے جسم ہوں گے، اتنے بڑے جن کے دانت ہوں گے، اتنا بڑا منہ ہوگا. اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی اگر کسی انسان کا جسم بھاری بھرکم اور بڑا ہو نا، تو اس کے لیے اس کا اپنا جسم بھی وبال جان بنا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے اس کے لیے اس کا جسم. اور اتنے بڑے جس کے جسم ہیں، موٹے ہیں، اور وہ جل رہے ہیں، اور پیپ ان سے اتنی زیادہ پیپ نکلے گی کہ ندیاں بہہ پڑیں گی، نہریں چل پڑیں گی جہنم میں. جہنمیوں کی پیپ اور ان کا کچ لہو اور ان کا خون جو جہنم میں جلیں گے اور وہ ان کے جسموں سے نکلے گا، ندیاں بہیں گی. اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائے. یہ سخت ترین عذاب ہے. ایک طرف ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، اور جو چاہے گا جنت میں ملے گا، اس کے مقابلے میں ایک دوسری طرف جہنم اور ہمیشہ کا عذاب اور سخت ترین سزائیں. نہ پینے کو پانی ہے، نہ کوئی ٹھنڈی ہوا ہے، نہ کوئی ٹھنڈی جگہ ہے. آگ ہی آگ ہے، نیچے بھی آگ، بستر بھی آگ کا ہے، لباس بھی آگ کا ہے. جہنم تو ایک قید خانہ ہے نا، جس طرح قید خانے میں ڈالا جاتا ہے قیدیوں کو اور اس کو قید خانے کا لباس دیا جاتا ہے. جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جہنم کا لباس دیا جائے گا. جہنم کا لباس کیسا ہوگا؟ وہ لباس بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے لیے جہنم کا لباس کاٹو. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تختی کرو، کاٹو. جو ٹیلر کاٹتا ہے نا کپڑے سلائی کرنے کے لیے، اس کو تختی کہتے ہیں کاٹنے کو. تو اللہ فرماتے ہیں قطعت، کاٹو ان کے لیے، من نار، ثیاب من نار، کپڑے آگ کے. ان کو جو پہننے کے لیے وردی دی جائے گی اس قید خانے کی، وہ آگ کی ہوگی. بستر بھی آگ کا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بچھانے کے لیے جو بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا. ومن فوقہم، ان کے اوپر ڈالنے کے لیے جو ہوگا وہ بھی آگ کا. اور محل مکان جہاں رہیں گے، کوئی کمرہ ہوتا ہے نا،
کال کوٹڑیوں میں، دنیا کی قید خانوں میں کہیں کال کوٹڑیوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تنگ اور تاریک جگہوں میں بند کیا جاتا ہے خطرناک قیدیوں کو، تو جنت میں جہنم میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کو بند جگہوں میں ڈالا جائے گا، جہاں 10 بندوں کی جگہ ہوگی وہاں پر 100 بندوں کو گھسیڑ کر ٹھونس کر ان کو بند کیا جائے گا۔ اتنے سخت ہوگی ان پر جہنم کہ جیسے حدیث میں آتا ہے جس طرح کلہاڑی کے اندر لکڑی ڈالی جاتی ہے نا، دستی ڈالی جاتی ہے، اور جہاں وہ بند ہوتی ہے کلہاڑی اور اس کی لکڑی، تاکہ وہ کھسک کر باہر نہ نکلے لکڑی، اس کی کتنی وہ تنگ اور مضبوط ہوتی ہے، اس قدر جہنم جہنمیوں پر تنگ کر دی جائے گی۔ اور وہ تنگی کس کی ہوگی؟ ادھر ادھر جو دیواریں ہوں گی وہ بھی جہنم کی ہوں گی، اوپر چھت بھی جہنم کی ہوگی، وہ بھی آگ کی ہوگی، نیچے جو فرش ہوگا وہ بھی آگ کے انگاروں کا ہوگا، آگ ہی آگ ہے ہر طرف، کہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پیاس سے ہلکان جب ہوں گے، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پیپ وہ بھر کے ان کے سامنے لائی جائے گی، اتنی وہ گرم ہوگی کہ جب قریب کی جائے گی ان کے چہرے کا گوشت پگھل کر اس پیالے میں گر جائے گا۔ وہ پیئیں گے نہیں، لیکن زبردستی فرشتے ان کو پلائیں گے تو کیا ہوگا؟ یتجرعہ، مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، لا یکاد یسیغ، قریب نہیں ہوگا کہ وہ نگل سکیں، حلق سے اتار نہیں سکیں گے، سپ سپ کر کے لیں گے، لیکن وہ پیاس بجھانے والا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو خود ایک عذاب ہے۔ وہ پانی، وہ پیپ ہی، اس کے اندر بدبو ہے، اسمیل ہے، وہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں اس سے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی، اتنے سخت ترین۔ اب دیکھیں نا، جب سنتے ہیں اس بارے میں کہ اتنی سخت ترین سزا ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ، بستر بھی آگ کا، کپڑے بھی آگ کے، بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، دیواریں بھی آگ کی، سب کچھ آگ کا، اور پھر ان پر آگ ڈالی جائے گی۔ دوسری جگہ پر آتا ہے ان کو لا کر جہنم کے وسط میں رکھا جائے گا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ فرمائے گے لاؤ اس باغی اور سرکش کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں لے آؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو، کہ اس کے سر میں تکبر تھا، اس کے سر میں غرور تھا، یہ بغاوتیں اور نافرمانیاں کیا کرتا تھا، ان کو میرے احکامات اچھے نہیں لگتے تھے، قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی تھی ان کو، اس کے سر میں عشق کا بھوت سوار تھا، دنیا کا بھوت سوار تھا، یہ باغی اور نافرمان انسانوں پر ظلم کرنے والا تھا، اس کے سر میں کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور عذاب ڈالے جا رہے ہیں، کہیں پر گھسیٹ کر جہنم کے پہاڑ پر لے جایا جا رہا ہے، اور وہیں سے پھر دھکیل کر جہنم کی کھائیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے عذاب کا جب سنتے ہیں تو اتنا تو ایک جھٹکا عذاب کا دنیا میں دے تو مر جائے گا انسان، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مر جائے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ انسان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور موت اس مصیبت کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے، کہ جب موت آتی ہے وہ مصیبت، وہ تکلیف، مشکل، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، موت تو آئے گی نہیں، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ، عذاب اتنے شدید ہوں گے کہ ہر طرف سے دیکھے گا کہ اتنا سخت عذاب، یہ تو مر جائے گا، یہ تو موت ہے۔ اتنا کھولتا ہوا پانی اگر دنیا میں کوئی پیے تو مر جائے گا، اتنی بڑی کھائی میں اگر کسی کو گرایا جائے گا تو وہ مر جائے گا، اس طرح آگ کا لباس کسی کو پہنایا جائے گا تو وہ تو مر جائے گا۔ ہر طرف سے عذاب ایسے ہیں کہ موت نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن مرنے والا نہیں ہوگا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، مرے گا نہیں تو جیے گا بھی نہیں۔ کیوں کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، کیونکہ عذاب کی زندگی کوئی زندگی تو نہیں ہے نا، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہیں، سزا ہی سزا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ پھر کھولتا ہوا پانی، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے آگے اور بھی کئی سخت ترین عذاب ہیں۔ تھوہر کا درخت ہے، کھانے کو ملے گا جو زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت، جس کو وہ کھا نہیں سکے گا، اور زبردستی اس کے منہ میں ٹھونسا جائے گا تو پیٹ کے اندر کا جو سارا نظام ہے، انتڑیاں، وہ پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انتڑیوں کے گرد ایک انسان چکر لگا رہا ہوگا اور چیخ و پکار کر رہا ہوگا، لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے، پوچھیں گے کیا ہے؟
تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں لوگوں کو تو بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، خود میں رب کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچا لیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو ابھی وقت ہے اللہ کی فرما بردار بنیں، قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں چھوڑیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کی نیکیوں کی مثال کرامات و سوراخ کی طرح ہے کہ اصل آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے ایمان ہے، ایمان لازمی شرط ہے۔ جو سورۃ العصر میں بتائی گئی ہیں نجات کی جو شرائط بتائے گئے ان میں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ نقصان اور خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر عمل صالح کی، عمل بھی عمل صالح ہو۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، وہ بھی تو اعمال کرتے ہیں، یہاں اعمال سے مراد ان کی نیکیاں ہیں، خیر خواہیاں ہیں، وہ بھی تو انسانیت کے لیے رفاہی کام کرتے ہیں، انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ویلفیئر کے وہ کام کرتے ہیں، وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، چاہے ان کے اس میں دنیا کے مفادات بھی ہیں، لیکن اپنے طور پر کئی لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال ہمیں چھڑا لیں۔ کئی کلمہ پڑھنے والے بھی اصل جو نیکی تو یہ ہے نا، ایمان، عمل صالح اور پھر صبر، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اور اصل نیکی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے لیس البر، اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ کرتے ہو، کدھر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی تو یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ بعض کلمہ پڑھنے والوں کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا ہوتا ہے کہ تم کیا چوری کر لیتے ہو، ڈاکہ ڈال لیتے ہو تو کیا ہے، تم صدقہ و خیرات بھی تو کرتے ہو نا۔ کئی چور اور ڈاکو صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا۔ اور کئی فاحشہ اور جسم فروش عورتیں وہ جو ہے مزاروں اور درباروں پہ جا کے دھمال ڈال رہی ہوتی ہیں اور نیاز بانٹ رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا نیکی کا کام ہمیں چھڑوا لے گا۔ کیا ہو گیا اگر ہمارا کردار برا ہے تو یہ نیکی تو ہم کر رہے ہیں نا۔ چور اور ڈاکو وہ ڈاکہ ڈالی ہوئی رقم فقراء اور مساکین پر خرچ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح سود خور کو حج اور عمرہ کر کے سود خور یہ سمجھتا ہے یہ نیکی کا کام میں نے کر لیا۔ تو ایسے لوگ اپنے زعم میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوگی؟ ان کی نیکیاں کرامات، ان کی نیکیوں کی مثال تو راکھ کی مانند ہے، ایسی راکھ اشتدت بھی ریح کہ جس راکھ پر سخت ترین ہوا چلے آندھی کے دن میں، لا یقدرون، کوئی قدرت نہیں پائیں گے وہ اپنی نیکیوں پر۔ قیامت کے دن بھی ان کی نیکیوں کو اڑا کر خاک بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال تو اس چٹیل میدان کی طرح ہے، چٹیل پتھر کی طرح کہ اس پر تنکے پڑے ہوں اور ہوا چلے اور ان تنکوں کو اڑا دے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تیز وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم جائیں گے اور ان کے اعمال کو ہباء منصورا اڑا کر بکھیر دیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو ایسے لوگ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے اور اللہ کی فرما بردار نہیں ہے، بغیر ایمان کے عمل کرتے ہیں، یہ اپنے گمان کے مطابق ایک دو نیکیاں انہوں نے لے لی ہیں، باقی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو ان کی نیکیاں کسی کھاتے کی نہیں ہوں گی، کوئی ان کو ان کی نیکیوں کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ فی یوم عاصف، سخت آندھی والے دن میں آندھی چلے تو وہ راکھ کیا بچتی ہے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، ان کو کوئی قدرت نہیں ہوگی اپنی نیکیوں پر۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن جب تولنے کی باری آئے گی اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا کر بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کریں گے، لوگوں کے سامنے نیک ہوں گے اور چھپ کر گناہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس خرابی سے بچا لیں، اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیں۔ اگر تنہائی میں گناہ ہوئے ہیں تو تنہائی میں چھپ کر پھر توبہ کریں، تنہائیوں میں نیکیاں بھی کریں، پھر جس طرح ہم نے سب سے چھپ کر گناہ کی اسی طرح آپ سب سے چھپ کر کچھ نیکیاں کریں۔
جس کا پتہ صرف اللہ کو ہو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو انشاءاللہ جب نیکیاں کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے۔ الم ترى ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہاں تارا کا معنی الم تعلم، کیا آپ کو نہیں پتا، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، کہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس طرح حق تھا کہ آسمان اوپر ہو زمین نیچے ہو، کس طرح کا ہو، کس رنگ کا ہو آسمان، کس نقشے پر ہو زمین، اس حق کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ رب چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور وہ نئی مخلوق لے آئے۔ تم سارے کے سارے اگر اللہ کا انکار کر لو، کفر کرو، اور تم سب کو اللہ ختم کر دے اور مخلوق لائے اللہ کے لیے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں، تم سے پہلے اور مخلوق تھی، قوم عاد تھی، سمود تھی، فرعون تھا، شداد تھا، حامان تھا، ان کی قومیں تھیں، ان کے سردار تھے، انہوں نے بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، اللہ نے سب ہستی سے مٹا دیا۔ اور تمہارا بھی وقت ہے، چند سالوں کے لیے ہو تم، اس کے بعد ختم کر دیے جاؤ گے۔ اور آج ہم ہیں، 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا کون لوگ تھے؟ مکہ کے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ولید، مغیرہ، جو نہیں مانا کرتے تھے، جو مسلمان ہو گئے، آج نام ہے ان کا، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے نہیں مانا، نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، اللہ رب العالمین کے باغی بنے، صفا ہستی سے مٹ گئے، اللہ اور لائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور 1400 سال میں کئی لوگ تبدیل ہو چکے ہیں، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ اب وقت ہے ہمارے پاس، اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، جو موقع دی ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لیں اور اس قرآن کو سمجھیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، ورنہ ہمارے جانے کے بعد وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جدید، اللہ اور لائے گا، اور اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ، اللہ چاہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، پہلے قوموں میں کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرتی، ساری کی ساری قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا اور پھر اللہ اور قوم لاتے، لیکن اب ایسے نہیں ہے۔ اب جو قوم ہے اس کا ایک میعاد ہے، آج سے 100 سال بعد یہ لوگ نہیں ہوں گے جو اب ہیں، اور 100 سال پہلے جو اب لوگ ہیں یہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے نا ایک میعاد۔ آج سے 100 اس وقت اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، 100 سال پہلے یہ نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے، ان کے اپنے قانون تھے، ان میں بھی کچھ فرما بردار تھے، کچھ نافرمان تھے، کچھ اللہ کے باغی تھے۔ فرما بردار بھی چلے گئے، باغی بھی چلے گئے۔ اس دنیا کو اپنے عیش کا سامان سمجھنے والے اور اس میں اپنی منمانیاں اور اپنی مرضیاں کرنے والے بھی چلے گئے، اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے بھی چلے گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنی رب کی نافرمانی کی، اپنی منمانی کی، ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ پہلے اللہ نے کیا ہے، وہ کرتا آ رہا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور پھر کیا ہوگا؟ جب تمہیں لے جائے گا تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، پھر ایسے نہ سمجھو کہ ختم ہو جاؤ گے تو پھر ختم نہیں، جانوروں کی طرح نہیں ہو تم۔ اللہ نے یہ بیکار أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اللہ نے ایسے ہی یہ پوری کائنات بنا دی، یہ سورج چاند ستارے، اتنا بڑا نظام، اور یہ تمہارے انسان کے لیے کتنی کائنات کو مسخر کیا، تمہارا خادم بنایا، عبثا، یہ بیکار بنایا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے، تمہیں ایسے مفت میں تھوڑی بنایا ہے، تمہارے بنانے کا کوئی مقصد ہے، زمین و آسمان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اور اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پھر پوچھیں گے کہ زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، پھر تم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو تم۔ اور پھر اس میں جب حاضر ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ اصل جو سردار ہوتے تھے وہ تکبر کرتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہوتی ہے، اور جو سردار ہوتے ہیں یا فیکٹریوں ملوں کے مالک، کمزور لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ، ان کی آمدن کے ذرائع ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔
جب دنیا کے آمدن کے ذرائع ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کی روزی روٹی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو ان کا دین، ان کی سیاست، ان کا مذہب، وہ بھی ان کا مرہون منت ہوتا ہے۔ جو بڑے لوگ، سردار لوگوں کا دین، ان کا مذہب، ان کا نظریہ ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کو بھی مجبوراً وہی نظریہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہی کمزور لوگ ان بڑوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبع، ہم تو تمہارے تابع تھے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا تابع فرما ہونا، ہم تو تمہارے تابع فرما تھے، جو تم کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے۔ تم نے ہمیں کہا مان لو تو ہم نے مان لیا، تم نے کہا نہیں ماننا اس کو تو ہم نے نہیں مانا۔ اکثریت ہی ہوتی ہے نا ایسے۔ اور اکثر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ مذہبی طور پر پیشوا اور امام بنائے ہوئے ہیں، پیر پکڑے ہوئے ہیں، ان پیروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ مذہب کے امام جس طرح کہتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے اکثر کلمہ پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے اماموں کے پیچھے، اپنے بنائے ہوئے پیر، راہبر اور رہنما، ان کے پیچھے چلتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں، اور پھر سمجھتے کیا ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے سمجھنے کی، پیر صاحب جو ہیں ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ان لوگوں سے بھی کہیں گے، بلکہ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم سنتے قرآن کا، نعقل ہم کچھ سمجھ لیتے قرآن کو، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ جہنم میں جا کر یہ بھی کہیں گے کاش ہم سن لیتے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلتے۔ اور ان جن کے پیچھے چلے ان کو کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا لکم تبع، ہم تو تمہارے تابع فرما تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ اب جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پر بھی، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، اللہ نے تو ہدایت دی، اللہ نے تو قرآن بھیجا، اللہ نے تو پیغمبروں کو بھیجا، لیکن تم نے نہیں مانا، انکار کیا۔ اللہ نے تمہیں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت دی، تم نے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو اللہ نے وہ صلاحیت چھین لی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پھر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ کب؟ جب اس ہدایت کو قبول نہ کرے انسان، جب اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے۔ جس طرح ہم دنیا کی صلاحیتیں بھی اللہ چھین لیتے ہیں اس انسان سے جو انسان ان کو استعمال نہ کرے۔ تو وہ کہیں گے لہدیناکم، ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، جزیانا، یعنی ہم نے خود اپنی دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے عیش و آرام دیکھا، ہم نے اپنے منمانی زندگی کو نہیں چھوڑا۔ جب ہم چھوڑتے تو تم کو بھی ہم چھوڑنے کا کہتے، جب ہم نہیں چھوڑ رہے تھے اور ہم راہ حق پر نہیں آ رہے تھے تو تمہیں کیسے لے کے آتے؟ اب کیا ہے؟ اجزعنا، اب چاہے ہم چیخو پکار کریں، واہ ویلا کریں، روئیں دھوئیں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے ابھی دنیا میں، اب چھٹکارے کی جگہ ہے، اب بچ سکتے ہیں، اب توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اس وقت جزا فضا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت چیخ و پکار کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب روئیں، اب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، زندگی میں موقع ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بھی سننے والے ہیں، جو بھی پڑھنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو عمل ہمیں جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کریں، اللہ کی رضا کے قریب کرنے والے ہوں، اور اللہ ہمیں ایسے کام نہ کرنے دیں جو ہمیں جہنم کے قریب کرنے والے ہوں۔ اللہ ایسے کاموں سے ہمیں بچا لیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔